السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 215 continues. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یسألونک ماذا ینفقون. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے کوشچن کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ما انفقتم من خیر. تم جو بھی خرچ کرتے ہو اچھی چیزوں میں سے، خیر میں سے. اور اس کا جو دوسرا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، اس کو علم ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. اف اٹس خیر ہی نوز، اف اٹس فار دس دنیا، تمہاری نیت اس دنیا کی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اب کیونکہ قرآن پاک کا اصول ہے القرآن و یفصل بعض البعض، قرآن پاک اپنی تفسیر خود کرتا ہے. تو یہ انفاق فی سبیل اللہ اور یہ جو آج کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ریالٹی کو دیکھتے ہیں سورہ بلد میں. دس از دی 90th سورہ آف قرآن حکیم، جہاں پہ اللہ تعالیٰ شاعر اللہ جو ہیں ان کی قسم کھاتے ہیں، مکہ شریف کی قسم کھاتے ہیں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کَبَدٍ. ہم نے انسان کو، اب انسان کو الگ سے ممتاز کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ساری مخلوق کو میں نے کبد میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے انسان کو کبد میں پیدا کیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کبد کیا ہے؟ عربس کے لیے جو مڈ ڈے ہوتا تھا، دوپہر کا وقت، اس کو کبد کہتے تھے، یعنی کہ جو سختی کا وقت ہو، مشکل کا وقت ہو. سیکنڈ اس کے معنی یہ تھے ٹو بی امینسڈ ان دا مڈل آف اے سینڈ ڈیون، یعنی کہ آپ ریت کے ٹیلے میں پھنس گئے ہیں اگر تو چلنا مشکل ہوتا ہے. آپ کے ہر قدم کے ساتھ پاؤں دھنستا ہے ریت میں، تو مشکل سے آپ چلتے ہیں. تو اس میں مشقت اور تکلیف اور کٹھن مرحلوں کی ایک آپ کو میسج ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق جو ہے یہ مشقت میں کی گئی. انسان کی روح کس کس سٹیجز سے گزر کے بنی، پھر انسان کی جسم کی جو تخلیق ہے، انسانی نشو و نما، انسان کی مسلسل تربیت، یہ بہت مشقت والا کام ہے. دوسری اس میں ہمیں جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کبد میں، ہر انسان مشقت میں، ہر انسان کسی نہ کسی ٹیسٹ کو فیس کر رہا ہے. کوئی ٹیسٹ فری نہیں ہے. ایون وہ لوگ جو ہمیں دنیا میں بہت خوش نظر آتے ہیں، ظاہری طور پہ ہم کہتے ہیں ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے. خاص طور پہ آپ سیلیبریٹیز کو دیکھیں تو ہمیں تو صرف وہ سامنے جو ایک ان کا ایک پبلک امیج ہے وہی نظر آتا ہے. یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے ہاؤ مچ ڈپریشن دے آر فیسنگ، کتنی ڈرگز وہ یوز کرتے ہیں، ہاؤ لونلی دے آر. ایوری ون ہیز اے ٹیسٹ. اور تیسرا اس میں جو معنی ہے جو کہ زیادہ پیرنٹ بھی ہے اور جس کے اوپر زیادہ فوکس پہ ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو باعمل، با مقصد پیدا کیا، جدوجہد کرنے والا بنایا. انسان اس لیے نہیں آیا کہ ایک جگہ پہ بس بیٹھ جائے، ارد گرد دنیا کی چیزیں پھیلا لے اور اپنی زندگی ویسٹ کر دے. میں نے انسان کو باعمل بنایا ہے. یو ور میڈ ٹو بی پریکٹیکل. یو ور ناٹ اے اسٹون کہ کہیں پہ بھی رکھ دیا اور اس کے اوپر موس چڑھ گئے، یا آپ ایک بے فائدہ سی زندگی گزار کے چلے جائیں. کیوں فرمایا گیا کہ بہترین انسان تم میں سے کون ہے؟ ورتھ کہاں پہ آتی، تمہاری انسانی ورتھ کہاں پہ آتی ہے؟ من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ جس کا نفع ہے، بینیفیشل ہے فار ہیومینٹی، جس کو قرب الہی حاصل ہے. اور قرب الہی کے لیے کانسٹنٹ جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اسی لیے انفاق بھی ایک عملی چیز ہے اور پھر آگے بھی قتال کا حکم آ رہا ہے، وہ بھی عملی طور پہ انسان کو کرنا پڑتا ہے. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں باعمل بنایا اور ہر انسان کی زندگی میں مشقت ہے، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ٹیسٹ فیس کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، یعنی کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے اس پہ. یقولوا اہلکت مالا لبدا، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے فنا کر دیا، اہلکت خرچ کر دیا، ایگزاسٹ کر دیا میں نے اپنا مال، بے انتہا مال میں نے خرچ کیا. اب اس کے بھی دو معنی. ایک یہ
کہ جس طرح انسان اس دنیا میں عزت اور شہرت اور اس دنیا کے لیے ڈیزائربل بننے کے لیے اپنا مال دنیا کی چیزوں کے پیچھے لٹا دیتا ہے نا، اور کہتا ہے کہ میں نے ایگزاسٹ کر دیا، میں نے فنا کر دیا اپنا مال، اور دنیا کی ہر چیز وہ اپنے ارد گرد خرید لیتا ہے. دوسرے اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کو احسان سمجھتا ہے کہ وہ کسی کے لیے اپنا مال خرچ کرے اور دیے میں سے دے رہا ہے، مگر سمجھتا یہ ہے کہ مال میرا ہے اور کیونکہ میں مخلوق پہ خرچ کر رہا ہوں تو احسان کر رہا ہوں. اور یہی بات تھی جو یہودیوں کے اندر بھی موجود تھی، جہاں پہ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ہم تو غنی ہیں کیونکہ ہم اپنا مال ایگزاسٹ کر رہے ہیں لوگوں کی خدمتوں کے لیے، ہم بہت دینے والے بن گئے، اور نعوذ باللہ ہمارا رب جو ہے وہ فقیر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے یہ کلمات میں نے لکھ لی ہیں، یہ آئیں گے تو میں بتاؤں گا کہ اس دن کون فقیر ہے اور کون غنی ہے. یحسبوا ان یرہ احد، اور کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی نہیں دیکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے ان کو آنکھیں نہیں دی، اس مغرور کفر کرنے والے کو ہم نے آنکھیں نہیں دی جن سے یہ دیکھتا، اپنی حقیقت کو پہچانتا، کائنات کی زندگی کی حقیقت کو دیکھتا. وَلِسَانًا، اور ہم نے اس کو زبان بھی دی، وَشَفَتَيْنِ، اور ہم نے اس کو ہونٹ بھی دے. اب یہ جو خرچ کرنا ہے اس میں ایک بہت بڑی ریالٹی مال خرچ کرنے میں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا بھی ہے. یہ چیز ہم بعض دفعہ بھول جاتے ہیں، اور یہ چیز از لائک ون آف دا سینٹرل تھنگز جو ابھی سورہ بقرہ میں بھی آگے 264 آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سمجھائیں گے. مگر یہاں پہ جو حقیقت ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں زبان بھی دی اور ہونٹ بھی بنائے. اور ہونٹ کا یہاں پہ لفظ کیوں بولا گیا؟ کیونکہ ہونٹ یوز کیے جاتے ہیں ٹو سائلنس دا ٹنگ، ٹو کنٹرول دا ٹنگ. اور یہ زبان ہی ہے جو تکبر بھی کرتی ہے، بڑے بول بھی یہ زبان بولتی ہے، تکذیب بھی، انبیاء کی تکذیب زبان، سب سے پہلے تو زبان نہیں کی، فتنے بھی یہ زبان ہی جنریٹ کرتی ہے، جھوٹ یہ زبان بولتی ہے، گمان اور فلسفے جو گھڑ کے لاتا ہے انسان یہ زبان کرتی ہے، تہمتیں جو لگتی ہیں، غیبت جو ہوتی ہے. اب یہ سارے وہ گناہ ہیں. جب ہم تھوڑی دیر کے لیے سورہ بلد سے آگے چلیں تو سورہ ہمزہ آتی ہے 104 سورہ، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تباہی ہے، ویل ہے ہر ہمزہ اور لمزہ والے کے لیے. اور اس کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں تو ہمزہ وہ ہے جس کے پاس عہدہ یا اختیار تو نہیں ہو اور وہ لوگوں پہ بہتان فتنے پیدا کرے، عیب گوئی کرے، تہمتیں لگائے، زبان کے گناہ کرے بغیر کسی اختیار کے. اور لمزہ کہتے ہیں اس انسان کو جس کے پاس عہدہ اور اختیار ہو اور وہ اس عہدہ اختیار کو یوز کرے لوگوں کے اوپر جھوٹ اور الزام لگانے کے لیے، یعنی کہ زبان کے گناہوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو جمع مالا وعددا. اللہ کو یہ حرکت بہت بری لگتی ہے جو مال کو گن گن کے رکھتا ہے. گن گن کا مطلب یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اس کی زندگی ہے اس میں یہ مال جو ہے یہ اس کی زندگی کو لافانی بنا دے گا، یہ مال اس کی سیکیورٹی ہے. وہ اس کو جمع کرتا پھر گن گن کے رکھتا ہے، اس کو خرچ نہیں کرتا. وہ زندگی گزارتا ہے مال جمع کرنے کے لیے ہر حرام طریقے سے، ہر ناجائز طریقے سے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے یہ مال میری محافظ کی ڈیوٹی دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسبوا ان مالہ اخلدا، کیا یہ سمجھتے ہیں ان کا مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا؟ مال تو ہاتھ کی میل ہے، اور جتنا مال جمع ہوتا ہے انسان کے پاس اتنا ہی مشکل حساب ہوگا، اور جس کا جتنا انفاق ہوگا اتنا ہی اس کا مستقبل محفوظ رہے گا. لیکن یہ جو دنیا میں مال جمع کرنے والا ہے اس کو تو انفاق کی عادت ہی نہیں، یہ تو الٹا گننے کے اوپر آ گیا کہ میں نے جمع کرنا ہے، I have to keep account، کیونکہ اسی نے مجھے امر کرنا ہے اس نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہوتما ہے، ہوتما زیرہ زیرہ کرنے والی آگ جیسا دنیا میں ایٹم بام کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کیا پتہ یہ ہوتما کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نار اللہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اب جہنم ساری اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہے، لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں
مگر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ جہنم کا ایک خاص مقام ہے جس کے لیے کہا گیا کہ یہاں کی آگ اللہ تعالیٰ نے، باقی تو کن اللہ تعالیٰ نے کہا کن فیکون، پس وہ ہو گئی، وہ بھڑک اٹھی اللہ کے حکم سے. لیکن جس طرح ساری کائنات کو اللہ نے کن سے پیدا کیا، پھر انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اسی طرح جنت کا بھی ایک خاص مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو عزت و کرام دینے کے لیے، انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سجائی، اسی طرح جہنم کا ایک خاص علاقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے جلائے. جسٹ امیجن کہ کتنی کراہت ہے اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے جس کا یہ کریکٹر ہو، زبان کی گندگی اور یہ اخلاقی پستیاں دونوں، زبان بھی اور مال بھی. اس کی زبان کی جو یہ گندی باتیں ہیں، یہ غرور، تکبر، جھوٹ، یہ اس کو اس دنیا میں غافل بناتا جاتا ہے. اور اس کی یہ زبان ہی کی گندگی، اس کے اندر یہ مال جمع کرنے کی، اس کو اس کے اوپر بڑے بڑے فتوے دینے کی کہ مال ہوگا، اور یہ بڑے بڑے سمبلز اور یہ بڑے بڑے برانڈز بنانے کی، یہ سارا کچھ اس زبان سے ہی کی برائی سے آگے چل رہا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ پہلے سفید تھی، پھر جلتے جلتے سرخ ہوئی، پھر سبز ہوئی، پھر سیاہ ہوئی، اب صرف تاریک ہے. اور یہ جہنم کا جو پوائنٹ ہے یہ خود اللہ تعالیٰ سے اپنی ظلمتوں کی وجہ سے پناہ مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن دس ورڈ نار اللہ، دس از دی اونلی پلیس، ہمزہ لمزہ جو صورت ہے سورہ ہمزہ جس میں یہ نار اللہ کہا گیا، ورنہ جہنم کی آگ کہا گیا ہے. لیکن نار اللہ اٹ ہیز ٹو مین سم تھنگ ویری ویری بگ. اور پھر آپ دیکھیں آگے جب اللہ تعالیٰ اس کی ہولناکی بیان کرتے ہیں کہ یہ اصل میں کرتی کیا ہے، التی تطلع علی الافئدہ. افئدہ کہتے ہیں قلب جو ایموشنز سے بھرا ہو، یعنی کہ قلب کے لیے افئدہ کا ورڈ تب یوز کیا جاتا ہے جب قلب میں ایموشنز ہو بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو نار اللہ ہے نا، اللہ کی لگائی ہوئی آگ، یہ ان کے ان دلوں پہ چڑھے گی. تو جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ یہ وہ سینس آف لاس، یہ وہ گلٹ، وہ جو احساس ندامت ہوگا جو نہ جینے دے گا نہ مرنے دے گا، کیونکہ اب یہ جس پوائنٹ پہ آگے وہاں سے واپس نہیں جا سکتے. دنیا ہوتی ہے اعمال کر کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے چیزیں ٹھیک کر لیتے ہیں. سو یہاں پہ ہمزہ لمزہ میں بھی ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ جو زبان کی بے مقصد باتیں، اور آج کل آپ دیکھیں ہر وقت ہمارے ہاں ٹاک شوز دیکھ لیں تو بے مقصد باتیں ہیں، ہمارے ہاں سوشل میڈیا دیکھ لیں تو باتیں 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 اینڈ نو پروڈکٹیوٹی. Even marketing, I have studied marketing and I know marketing is all about words and talks and لوگوں to make people believe in things جو کہ شاید اصل میں موجود بھی نہیں ہے. We create a need, it's not there, it's not selling and marketing are two different things. Marketing is you make آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ ایسے امیجز بناتے ہیں، آپ ایسی ایک خیالی دنیا بناتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر ایک نیڈ کریٹ کرتے ہیں فار دیٹ پروڈکٹ جو شاید ان کو چاہیے بھی نہ. اسی لیے آپ کو آثار صحابہ میں بھی اور اس سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں میسج ملتا ہے کہ انسان کے پاس اگر کام کی بات نہیں تو وہ خاموش رہے، کیونکہ یہ جو زبان پہ باتیں نکلتی ہیں نا، ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہے. دیکھیں اللہ بہت غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ جب انسان کے دل میں خیال ہو اور وہ برا خیال ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے کرامن کاتبین ہیں ان کے لیے صوفیہ ورڈز یوز کرتے ہیں کہ رائٹ سائڈ والے جو ملک ہیں ان کا نام ہے امیر، ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے لیفٹ سائڈ والوں پہ. سو وہ امیر ہیں اور لیفٹ سائڈ والے معمور ہیں. تو اچھا خیال بھی مومن کے دل میں آئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے اچھی بات تو سوچی نا، اس کو لکھ لو، چاہے اس نے کیا نہیں. لیکن لیفٹ والوں کو حکم ہے کہ معمور کو حکم ہے کہ وہ امیر کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اور برا خیال آئے تو برا خیال تو ہے کہیں پہ لکھا ہی نہیں جاتا. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو وہ امیر کی طرف دیکھتا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، شام تک ویٹ کرو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے. جب توبہ کر لیا تو یہ چیز ویسے ہی اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے، تم نہیں لکھو گے. سبحان اللہ، اللہ کی رحمت. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا میں تو قریب ہوں. یہ آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ تمہیں سانس دلانے کے لیے تمہارا رب تمہارے ساتھ کھڑا ہے. اور وہ جو ساتھ کھڑا ہے نا، وہ پنش کرنے کے لیے نہیں کھڑا، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے.
تمہاری پردہ پوشی کرنے کے لیے، تمہارے ٹوٹے ہوئے دل پہ مرہم رکھنے کے لیے، تمہیں حفاظت دینے کے لیے، تمہیں پیار کرنے کے لیے، تمہیں مدد کا ہاتھ دینے کے لیے، تمہیں شفقت دینے کے لیے. سبحان اللہ. تو اتنی کریمی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ جب تک کوئی غلط کام کر نہیں لیتے تب تک لکھا نہیں جاتا، اور لکھا بھی اتنا ہی جاتا ہے. اور سیکنڈ، اگر معافی توبہ ہو جائے تو وہ لکھا بھی نہیں جاتا، مٹا دیا جاتا. اب آپ ابلیس کی اگزامپل کو دیکھیں. ابلیس کے دل میں بیماری تھی، کچھ نہیں کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو وارن کیا، اعلان کیا کہ تم میں سے ایسے بھی ہیں جو ظاہر کرے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو دلوں میں چھپا کے آئے وہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے تم میں سے کچھ کے دل میں بیماری ہے، اور یہ بیماری ابلیس کے دل میں تھی. اس کو وارن کیا گیا. اب جب اس نے پہلی دفعہ زبان سے اس نے جب نہ کیا، دیکھیں نہ پہ بھی اس کو نہیں پکڑا اللہ تعالیٰ نے. پہلی دفعہ میں پورے قرآن پاک میں جب جب ابلیس والا واقعہ آتا ہے آپ اس پہ غور کریں تو جب اس نے پہلی دفعہ انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے کوسچن کیا، اے ابلیس تو نے کیوں میرے امر کو سجدہ نہیں کیا؟ میرا حکم تھا نا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب یہاں پہ وہ جو اس کی زبان چلی، اب وہ یہ کہہ دیتا یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، کچھ بھی کہہ سکتا تھا. آئی ایٹ ٹائمز ونڈر اف اگر اس نے یہ کہا تھا یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بیکاز آف مائی لو فار یو مجھے سے یہ ہو نہیں رہا، میرے اندر ایک کمزوری ہے، میری مدد کریں. آج ہی دکھاتا، محبت کی بات کرتا. اس نے تکبر شو کیا، اس نے کہا کہ جی میں بہتر ہوں، میں کیسے اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کر دوں. زبان چلی، وہ زبان پہ اس بیماری کو لایا، وہ عمل میں وہ چیز تبدیل ہوئی تو مردود ہو گیا. تو یہ جو زبان کی برائی ہے، یہ دیکھیں جب یہ نافقہ کرنا ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان مال سمجھتا ہے کہ یہ ایگزاسٹ کر رہا ہے اپنی یاشی کے لیے، اور بڑے دھڑلے سے کہتا ہے میں تو اتنا امیر ہوں، میں نے تو مال لٹا دیا ہے بنگلہ بنانے کے لیے، گاڑیاں، شو روم پورا میں نے بنا لیا ہے اپنی فیوریٹ کارز کا، بہترین سے بہترین ڈیسٹینیشن سے میں پورے سال سفر کرتا ہوں. پھر اعلان کرتا پھرتا ہے کہ دیکھو میں کتنا امیر ہوں کہ میں نے اپنا مال ایگزاسٹ کر دیا. اور دوسری طرف جب اللہ کی راہ میں تھوڑا سا بھی کچھ دیتا ہے تو وہاں پہ بھی لوگوں کو جتاتا ہی رہتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنا مال کیسے تم لوگوں پہ لوٹایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا نے کیا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی تھی؟ کیا یہ اپنے سے پہلے والوں کا حال نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اور پھر میں نے ٹھیک ہے تمہیں ایک زبان دی تھی، لیکن اس زبان کے ساتھ ہونٹ نہیں دیے تھے. تم نے کیوں نہیں اپنی زبان کو کنٹرول کیا؟ تم نے کیوں اس زبان کے ذریعے اپنی خود بربادی. And this is the reason ہم جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے لے کے 264 تک پڑھیں اگر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کَمَثَلِ حَبَّةٍ، ایک دانے کی مثال جس میں سے نکلتے ہیں 7 سنابل، 7 کونپلیں، اور پھر ہر 7 کونپلوں کے اندر سے 100 دانے نکلتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ ان کو بھی جتنا مرضی بڑھا دے، یعنی کہ ہر نیکی ایسے جس طرح 7 ٹائمز، اور ہر 7 ٹائمز والی جو نیکی ہے اس میں سے ہر ایک جو ہے وہ 100 ٹائمز. اس لائک ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ 700 ٹائمز برکت بڑھا دیتے ہیں، 700 ٹائمز اس کا ثواب، اس کے اوپر جو انعام ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو تمہاری انڈرسٹینڈنگ کے لیے، ورنہ رب جتنا چاہے وہ بے نیاز ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعتیں دینے والا اور علیم ہے، نیت جانتا ہے. اگر نیت اچھی ہے تو وہ اس کو خربوں، گزلین، ٹریلین جو مرضی بنا دے، کیونکہ وہ واسع ہے اور وہ علیم بھی ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ وارن بھی کرتا ہے، الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا فی سبیل اللہ مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا، پھر اس کے پیچھے نہیں، یتبعون، بھیجتے، اس کا پیچھا نہیں کرتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کر دیا ہوتا ہے، من کہتے ہیں احسان جتانے کو، ولا اذا، اذا کہتے ہیں تکلیف دینے کو. کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اتنے بڑے وسعتیں اور اتنی
نیکیوں میں اضافے کن کے لیے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے پیچھے نہ تو یہ زبان سے کسی کو جتلاتے ہیں، نہ فزیکلی کسی کو امبیرس کر کے تکلیف دے کے عزا دیتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں. یہ جو بھی خرچ کرتے ہیں ان کی نیت ہے. یہ نیت نہیں ہے جو ہم نے پچھلے سیشن میں 3 لوگوں کا پڑھا تھا کہ اگر ایک عالم ہے تو اس لیے عالم ہے کہ لوگ اس کو علم والا کہیں، اور اگر کوئی اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے تو اس لیے کہ لوگ اس کو فلانتھروپسٹ کہیں، اور اگر کوئی جان دیتا ہے تو اس لیے کہ لوگ اس کو بہادر کہیں. بلکہ جو کچھ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں جب انفاق کی بات آتی ہے اس میں صرف مال ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ وہ لوگ میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، تو رزق میں تو ہر چیز آ جاتی ہے. آپ کو اگر اللہ نے وقت دیا ہے، فری ٹائم ہے، آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ہنر دیا ہے، آپ اس پہ اجرت بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپ اس میں سے پروبونو ورک بھی کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق اچھا دیا، کسی کے ساتھ ٹائم اچھا اسپینڈ کرتے ہیں. وٹ ایور گاڈ ہیز گرانٹیڈ یو، محبت ہے آپ کے اندر، اچھے اخلاق ہیں، یو اسپینڈ ٹائم ود پیپل جن کے پاس اس کی کمی ہے. تو ہر چیز کے لیے نیت کیا ہے کہ اجر میرے رب کے پاس ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں نہ دنیا میں کوئی ڈر اور خوف ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو دنیا میں مخلوق سے بے نیاز کر دیا ہے. دنیا ان کو جو مرضی کہ ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ متقی ہیں، یہ بچ گئے دنیا کے خوف سے. اور آخرت کا جو حسن ہے جو سینوں پہ چڑھے گا وہ تو دوسروں کے لیے چڑھے گا. وہاں پہ جب یہ کھڑے ہوں گے تو وہ جو انہوں نے ٹنل میں ڈالا تھا وہاں پہ ان کے لیے وہ موجود پائیں گے، اور پھر اپنی حیثیت کے مطابق نہیں. اللہ جو واسع ہے وہ اپنی شان کے مطابق سبحان اللہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر مزید سمجھا رہے ہیں قول معروف و مغفرت، ایک اچھی نرم بات اور بخشش معاف کر دینا لوگوں کو، خیر من صدقۃ، اس صدقے سے بہت بڑی خیر. اور ہم دیکھیں نا جو آج بھی آیت پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہتے ہیں، تم جو بھی خرچ کرو دیکھو خرچ کرنا خیر کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں خیر کیا ہے، اچھی بات بھی، لوگوں کو معاف کر دینا، یہ بہت بڑی خیر ہے. اس صدقے سے یتبعوہا اذی، جس کے بعد لوگوں کو اذیت دی جائے، جس کے بعد لوگوں کو زبان سے تکلیف دی جائے، جتلایا جائے، لوگوں کے سامنے لوگوں کو آپ ایز محتاج کر کے پیش کر دیں. اور اس کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ عطا کیا ہے وہ سب ہی کیونکہ اس سب کے معنوں میں آ رہی ہے نا یہ بات. تو کیونکہ جنرل اس کے میننگز پہ غور بھی کرنا چاہیے ہمیں کہ اس کے اندر بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ریاکاری میں ہی آپ کسی کو اپنی انٹینشنز بتائیں گے نا، میں نے اس کی مدد کی، یہ کل میرے پاس آیا تو میں نے اس کو جب آپ جتلاتے ہیں، یا آپ کسی ایگوئسٹیکل ریمائنڈرز آپ دیتے ہیں، یا آپ کسی کو اسپائٹفل ورڈز کہتے ہیں کہ یہ تو میرا محتاج ہے، یہ تو میرا احسان مند ہے، تو اگر آپ اس کو یہ جو جتلانا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، فار ایگزامپل اگر آج میں کوئی ایک حدیث کی بک پڑھ لوں اور میرے اندر یہ غرور، جس طرح ہم نے کہا کہ وہ عالم جو اللہ معاف کرے اللہ کے لیے نہیں دنیا کے لیے اپنے فائدے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، تو آج اس میں مجھے یہ بھی اگزامپل ہے کہ جسٹ بیکاز یو ہیو اسٹڈیڈ ون حدیث کی بک، یو ہیو اسٹڈیڈ قرآن پاک کا ایک ترجمہ تم نے پڑھ لیا، غور و فکر تم نے کیا نہیں، تو all of a sudden you start feeling very confident in your opinions and thoughts. اور بجائے علم تمہیں عاجزی دکھاتا کہ میرا رب علیم تو وہ ہے اور مجھے تو میں تو بہت جاہل ہوں، بہت کم علم ہے میرے پاس. جتنا زیادہ کسی میں علم ہوتا ہے اتنی زیادہ اس میں وسعت قلب آئے گی، جتنی زیادہ وسعت قلب آئے گی اتنا وہ خاموش ہوتا جائے گا. بڑی پیاری اگزامپل ہے کہ آپ دیکھیں جب آپ لکڑی ڈالتے ہیں نا آگ میں تو بڑا چٹکتی ہے، بڑا شور مچاتی ہے، ٹھیک، کیونکہ اس کے اندر بھی آگ گئی نہیں. لیکن جب وہ انگارہ بن جاتی ہے، جب وہ جل کے بالکل انگارہ بن جاتی ہے، پیور ریڈ ایک انگارہ، اگر آپ کبھی فائر پلیس میں دیکھیں تو وہ بالکل وہ چٹکنا، جب آگ اس کے اندر اتر جاتی ہے تو پھر وہ بالکل انگارہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر وہ صرف دہکتا ہے لیکن اس میں سے آپ کو چٹکنے کی آوازیں نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ وہ آگ اب اس کے اندر اتر گئی ہے. تو جب علم کسی کے اندر جذب نہ ہو تو وہ انسان یہ سمجھے کہ میرے پاس کیونکہ میں نے 1-2 کتابیں پڑھ لی اور اب جو میں کہہ رہی ہوں وہی صحیح ہے، اور پھر آپ اس میں دوسروں کو
ریڈیکیول کریں یا آپ دوسروں کے اوپر کفر کے اور بدعتوں کے میں فتوے دینا شروع ہو جاؤں. میں نے پڑھائی کیا ہے, میرے پاس علمی کتنا ہے. اور پھر یہ جو انسان کوئی بھی مال ہو, عزت ہو, شہرت ہو, جو بھی کچھ وہ خرچ کرے, اس کے بعد ایک ہولیر دین داؤ کمپلیکس میں آ جائے کہ میں تو سب سے اچھا ہوں, یو نو. سو آل آف دس یہ اس میں منع و اذا میں آتا ہے. پھر اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ غنی حلیم, اصلی ذات بے نیاز اللہ کی ہے. جتلاؤ مت یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, اے میرے مومنین, لا تبطلوا صدقاتکم, مت باطل کر دو, زیرو کر دو. یہ آگ کی طرح یہ بالمن و اذا, احسان جتلانا اور لوگوں کو کوئی اچھا عمل کر کے آپ اپنا احسان مند بنائیں اور پھر ان کو تکلیفیں دیں, یہ ایسی جیسے آپ نے لکڑی کو آگ لگا کے راکھ کر دیا. تو حدیث شریف میں ہمیں مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ بابا رسول فرمایا کہ جس کے پاس مال نہ ہو, اس کا صدقہ اچھا اخلاق ہے. آپ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں. قرآن حکیم کی یہ آیت ویلیڈیٹ ہوتی ہے, قول معروف و مغفرہ, اچھی بات بھی صدقہ ہے. یو ڈونٹ نیڈ منی اونلی ٹو ڈو صدقہ. سو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ لوگ برباد کر رہے ہیں اپنے آپ کو. یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں, اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی آخرت پہ. اگر ان کو آخرت پہ ایمان ہوتا تو یہ اوبویسلی اپنی نیت آخرت کی رکھتے, لیکن انہوں نے صرف ریاکاری کی. اور ان کی مثال اس پتھر کی طرح ہے جس پہ تھوڑی سی مٹی ہو, پھر اس پہ زور کی بارش ہو اور وہ مٹی اوپر, کیونکہ وہ اٹ واز لائک ڈسٹ, وہ بالکل صاف ہو جائے. ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگے گی. اور اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو, ایسے نیت کے بروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اپنے رب کی رضامندی کی اور خوشی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال اللہ کی راہ میں بالکل ہینڈز اپ کر دیتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور پھر وہ اس کو خرچ کرنے کے بعد ثابت قدم بھی ہوتے ہیں اپنے نفس میں. یعنی کہ پھر ان کے دل میں افسوس نہیں ہوتا کہ او مائی گاڈ, مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی مجھ پہ زکوٰۃ ہو گئی اور مجھے اب یہ بھی دینا پڑے گا اور اب فلاں کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں اور پھر اپنے نفس میں اس پہ ثابت قدم رہتے ہیں. تو ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو بہت ایک پیاری اونچی جگہ پہ ہو اور اس پہ جب بارش ہو تو وہ ڈبل پھل دے, اور اگر اس پہ بارش نہیں بھی ہو تو وہ اتنی پاک زمین ہے کہ ایک چھوٹی سی پھوار ہی میں وہ ہریالی اس میں آ جائے. سبحان اللہ. سو یہ جو زبان ہے اس کی یہ ایک امپورٹنس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انفاق میں زبان کو کنٹرول کرنا. اور دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے بالکل ان یور فیس ایک ریالٹی بتائی ہے. یہ زبان کے اوپر 2 ہونٹ دیے ہیں. زبان ایک ہے, اس پہ 2 گارڈز رکھیں. ان گارڈ سے اس زبان کو تالے میں رکھو, قابو میں رکھو, اس کی تربیت کرو. جس طرح روزے میں اپنی نفس کی تربیت کرتے ہو نا, اس طرح ان ہونٹوں کے ذریعے بھی اس زبان کو کبھی بند رکھا کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک انسان کے لیے 2 راستے ہیں, ایک نیچے کو ڈھلان چل رہی ہے اور ایک عقبہ کا راستہ ہے. اور عقبہ کہتے ہیں جو پہاڑ پہ اوپر جانے کا ایک راستہ ہو, لیکن بہت پتلا سا راستہ ہو, بڑا مشکل ہو اس پہ چڑھنا. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہمیں 4 جیٹ پیکس بتاتے ہیں کہ اگر یہ تم نے کر لیا, ویسے تو اس پہ چڑھنا مشکل ہے. اور دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں سورت کے شروع میں ہی, میں نے تمہیں کبد میں پیدا کیا, تمہیں ایک بامقصد مشقت والی پریکٹیکل زندگی کے لیے پیدا کیا. آئی وانٹ یو فٹ اینڈ ایکٹیو. جس طرح آپ کہتے ہیں ایک فوجی ہے, وہ کہہ سکتا ہے کہ یار میں نے دفتر میں بیٹھنا ہے, میں نے یونٹ میں جانا ہے, وائی مجھے اتنی فزیکل ایگزرشن کیوں کرنی پڑتی ہے. تو آپ دیکھیں ایک فوجی چاہے اس کو کتنے ہی آفس کے کام کیوں نہ ہو, لیکن اولاً ہی ہیز ٹو بی فزیکلی فٹ. تو آپ اس کو کانسٹنٹلی جسمانی مشقت میں ڈالے رکھتے ہیں. اسی طرح جو بندہ مومن ہے اللہ تعالیٰ کو لیزی
اور لیتھارجک سے اور ایک ان پروڈکٹیو انسان بالکل نہیں پسند. تو اللہ تعالیٰ اس کو پریکٹیکل اور پروڈکٹیو بنانے کے لیے کہتے ہیں میں نے تمہیں کبد کے لیے بنایا, بامقصد بنایا, کوشش کرنے کے لیے بنایا. اب تمہارے لیے راستہ بھی ایسے رکھا کہ اس کے اوپر چڑھنے کے لیے تمہیں بہت زیادہ جسمانی فٹنس چاہیے. اب کیونکہ یہ مانوی حقیقت ہے, اٹس اے میٹر فزیکل ریالٹی, یہ عقبہ جو ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر 4 ہمیں جیٹ پیکس دے دیں کہ اگر یہ 4 تم کام کرو تو اڑ کے پہنچ جاؤ گے اس کے ٹاپ پہ. اب پہلی اس میں کیا ہے, آپ سورہ بلد کھولیں, بیوٹیفل بیوٹیفل سورہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کسی کی گردن آزاد کرا دو. اس پہ بھی اگر آپ غور کریں تو یہ صرف وہ لوگ جو کہیں پہ غلام ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی. اس میں جن مزید وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کہیں پہ مقروض ہیں, کسی کے آگے مجبور ہیں, کسی کی بھی جہاں پہ ایون جو لوگ شرک میں اور گمراہی میں ان کی گردنیں پھنسی ہیں, اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے پیسے خرچ کریں, کسی کا قرضہ اتار دیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کی گردن آزاد کروانے کے لیے. یا پھر آؤ اطعام فی یوم ذی مسغبہ, کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اس دن جس دن خود تمہیں بھوک لگی ہو. سبحان اللہ, اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے دیکھیں یہ البر بھی کھل رہا ہے جو ہم پڑھ کے آئے سورہ بقرہ میں 177 تھا, البر کھل رہی ہے یہاں پہ کہ خود بھوک لگی ہو اور پھر کسی کو. اور آپ دیکھیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں, اہل بیت کی ایگزامپلز میں اور صحابہ میں کہ خود بھوکے رہتے تھے, ایک کھجور ہوتی تھی وہ بھی اگلے کو دے دیتے تھے. اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیم جو تمہارا رشتہ دار بھی ہو اس کی تم اگر کفالت کرو, یا مسکین جو مٹی میں پڑا ہو. اب یہاں پہ مسکین کون ہے؟ اینی ون جو زندگی میں ساکن ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ بہت امیر انسان ہے, اس کا اتنا بڑا فائنینشیل لاس ہوا ہے کہ وہ شوق میں چلا گیا, ڈپریشن میں چلا گیا, وہ زندگی میں ساکن ہو گیا. آپ کو دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ یار اس کو کیسے کسی کی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے, یہ تو آج بھی امیر ہے, لیکن تو ہمارے میری نظر میں مسکین ہے, رک گیا ہے زندگی میں, آگے نہیں چل رہا. دیو گیون اپ آن لائف. کسی کا کوئی لاس ہو جاتا ہے, کوئی پیارا ہے دنیا سے رہ جاتا ہے, لوگ زندگی صرف ایک طرح سے منہ پھیر لیتے ہیں. کسی بھی قسم کا غم جو کسی کو مسکین کر دے, یا کسی کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے ہاتھ میں, اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت دی لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں ہے, وہ کما نہیں سکتا, آپ اس کو ہنر سکھا دیں, یہ بھی ایک مسکین ہے, اس کی آپ ہیلپ کریں. سو اینی ون جو ڈسیبل ہے جسمانی طور پہ, ضروری نہیں ہے, ایموشنلی, سائیکولوجیکلی, علمی طور پہ, یا اوبیسلی جسمانی طور پہ, سو آپ اس کی ہیلپ کریں. اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں, یہ خوش بخت لوگ ہیں, اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا. تو سبحان اللہ, کل ما انفقتم من خیر, تم جو بھی خرچ کرو خیر میں سے. اور پھر اسی طرح سورہ ماؤن میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی برائی سب سے بڑی بیان کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی گری ہوئی بات ہے کہ عام جو زندگی کی عام روزمرہ کی یوز کی چیزیں, انسان اتنا چھوٹا ہو جائے کہ وہ کسی کو عام روزمرہ کی چیزیں نہ دے سکے. جب ایک انسان کے اندر اتنی نفس میں تنگی ہے, اس کے قلب میں اتنی تنگی ہے, تو اس میں اللہ کا نور کیسے آئے گا؟ چیزیں دو, چیزیں بانٹو گے تو اندر ظرف آئے گا, اندر ایک بڑائی آئے گی, اور جب بڑائی آئے گی آپ کے, تو آپ کی اسی طرح one keeps on moving up in Allah's بارگاہ. اور جب ہم سورہ اعراف میں دیکھیں آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ ایک ڈاگ کی ایگزامپل دیتے ہیں. یہ جو دنیا کے پیچھے چلنے والے ہیں, یہ اس طرح دنیا کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں کہ جس طرح ایک ڈاگی ہے وہ ہانپتا رہتا ہے, آپ اس کو اٹیک کریں تو بھی ہانپتا رہتا ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں تو بھی ہانپتا رہتا ہے. یہ جو گریڈ ہے, نفس کی گریڈ کبھی پوری نہیں ہوتی. یہ مثال ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے. سورہ حدید کی آیت 20 میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ریالٹی بتا رہے ہیں زندگی کی, کہ جو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے, ایز لانگ ایز یہ وسائل ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بری چیزیں ہیں,
یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں چیزیں، اور یہ سارے وسائل ہیں، اور خوش بختی بھی ہے اگر ان کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق استعمال کیا جائے. لیکن اگر یہی سب چیزیں جو دنیا میں اللہ نے متاع دی ہے انسان کو، اگر یہ انسان کے اندر آپس میں فخر کے لیے چیزیں یوز ہوں، جیسا میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر ان کو آپ سمبل آف ڈیزائربلٹی اور یہ انسان کی ورتھ ان سے کیلکولیٹ آپ کرنا شروع ہو جائیں اور سروائیول آف دا فٹیسٹ کی بات شروع کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال اور یہ دولت اور یہ تمہاری اولادیں، یہ سارا کچھ تمہارے لیے پھر آزمائش بن جائے گی. اور یہ زندگی کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک کسان جو ہے اس کو بارش بہت اچھی لگتی ہے، جب بارش ہوتی ہے اس کی پیداوار پیدا ہوتی ہے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ آخر میں وہ پیداوار ہمیشہ خشک بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ اس گرین رنگ سے وہ زرد رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور پھر تم دیکھتے ہو کہ جب کوئی فصل سوکھتی ہے، جب وہ ڈرائی ہوتی ہے تو کیسے کرمبل ہو جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے حکم یعنی کہ اللہ کے لین سے چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے اور دنیا کو ہی اپنا نعوذ باللہ خدا بنا لیتے ہیں اور اسی کے لیے اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں، تو ان کی بھی زندگی نے آخر میں ایسے ہی ڈرائی ہو کے ایسے ہی ختم ہو جانا ہے. اور یہ جو نعمتیں ہیں مال اور اولاد، اللہ تعالیٰ جس آپ دیکھیں سورہ آل عمران کی 10th آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ساری انسانیت کے لیے، کیونکہ اصل میں تو یہ نعمتیں ہیں. اگر آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم تو میرا قرب پال لو گے، تم مجھے راضی کر لو گے. اگر نیک اولاد ہے، آپ نے اس کی اچھی تربیت کی تو صدقہ جاری ہے، جب تک یہ نسل چلتی رہے گی تو آپ کو بھی فائدہ ہے اور اگلی نسلیں بھی آپ کی نیکی آپ اچھے ہیں، آپ کی نیکی ان تک بھی جاری ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ان الذین کافروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ کافروں کے لیے، کافر کون ہے؟ جس نے اپنے رب سے آنکھیں بند کی، جس نے اس دنیا کو ہی اپنا خدا مانا، ان کو کوئی تغنی، ان کو لن تغنی، ان کو ہرگز فائدہ نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں ان کی اولاد اور ان کے مال کے ذریعے کسی بھی اینگل سے، میں نے اللہ شیئن کسی بھی اینگل سے. بلکہ ہو سکتا ہے اگر انہوں نے یہ حرام مال ہے تو یہ الٹا وہاں پہ ان کے لیے ایک طرح سے گناہ جاری ہے، یہ چلے بھی گئے تو جو پیچھے نظام چھوڑ کے گئے کرپشن کا، برائبری کا، ظلم کا، وہ ایک چلتا جا رہا ہے. بری اولاد ہے اس کا، وہ جتنی نسلیں وہ برائی کرتی رہیں گی، اللہ معاف کرے، ان کے اعمال میں وہ بڑھتی جائے گا وہ. اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 38 ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے مال ریا کرتے ہوئے، والذین ینفقون اموالہم رئاء الناس، لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں کسی بھی قسم کا، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم، یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پہ. وَمَن یکن الشیطان لہ قرینا، سبحان اللہ. اور ادھر ہمارے اور جس کا شیطان ولی بن جائے، فساء قرینا، تو پھر وہ کتنا برا دوست ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے ریاکار کا جو ولی ہوتا ہے اس کی ولایت کتنی بری ہے کہ اس کو شیطان کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان کا ولی ہے. وہ شیطان کا وار کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ کہتا ہے اچھے عمل نہ کرو، ریاکاری آ جاتی ہے، عجب پیدا کر دیتا ہے، خود پسندی پیدا کر دیتا ہے، فساد عملی طور پہ آپ کو برے کام کی طرف اکساتا ہے. تو استغفر اللہ. آل دیز آیات فرام قرآن پاک ہم نے تھوڑی سی پڑھی اور پھر قرآن پاک میں تو یہ جا بجا یہ میسیجز ہیں کہ کیسے اگر آپ کی نیت خراب ہو اور نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے اور قرآن پاک اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ نے اپنا مال یا جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ نے خرچ نہیں کیا، تو کتنی بڑی یہ اللہ معاف کرے دس بیکمز این آزمائش. سو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر خیر کی چیز جو تم خرچ کرو وہ اللہ کو پسند ہے. اب کس کس کو دینا ہے؟ اگین قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی ہمیں بتایا
آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلا حق ماں باپ کا. اور ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی، ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں جب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا شرک نہ کرو، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرو، توحید پہ عمل کرو، تو ساتھ ہی آیت میں ساتھ ہی جو جڑی ہوئی بات ہے وہ یہ وہ بالوالدین احسان ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. ہم نے غور کبھی بھی کیا ایک طرف توحید کی بات ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ماں باپ کی بات ہو رہی ہے. نماز روزہ آگے جا کے آتا ہے. کیوں؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ جس صفت کے ساتھ انسان کو پکارتے ہیں، رب، میں تیرا رب ہوں، میں رب الناس ہوں، میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں. بار بار رب رب رب. اب دنیا میں اس صفت کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو دو ہستیاں ہیں ہر انسان کے جو اس دنیا میں ربوبیت کرتا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ. پوری زندگی اپنی اولاد فرما بردار ہے، نافرمان ہے. اچھے ماں باپ آپ دیکھیں وہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں. وی آر ناٹ لائک دا ویسٹ میں تو آپ دیکھیں 13-14 سال کا بچہ تو گھر سے نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ خود کماؤ. یونیورسٹیز کے بچے اپنے آپ کو خود پڑھا رہے ہوتے ہیں. ویری فیو پیپل ایسے ہیں جن کے ماں باپ نے ان کے لیے ٹرسٹ فنڈز بنائے ہوئے ہیں اور ان کو پیسے آ رہے ہیں، ورنہ وہاں پہ ایوری ون از فار دیم سیلوز. ہمارے یہاں 30-40 سال کی اولاد ہو گئی ہے، بیٹے بیٹیاں، بیٹیوں کو چلیں پھر لوگ خیال کرتے ہیں بیٹے تک ماں باپ جابس پہ لگے ہیں، ماں باپ کما کے لے کے آ رہے ہیں اولاد کے لیے، اسے کھلا رہے ہیں اور پھر خوشی فیل کر رہے ہیں. اگر اولاد اس کو چھوڑ کے جانے کی بات کرتی ہے تو اس کو خوشی نہیں ہوتی اس بات پہ کہ شکر ہے میری جان چھوٹی، اس بڈھے کو میں کھلا رہا ہوں. وہ الٹا ان کا دل دکھ جاتا ہے کہ تم صرف ہمارے قریب رہو، ہم تمہیں کھلاتے ہیں. اور everyone is seeing this in their parents کہ ہمارے ماں باپ کتنی بڑی، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے سلامتی عطا نصیب فرمائے آمین، کتنی بڑی ہمارے اوپر بلیسنگ ہے. تو دنیا میں یہ جو والدین ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم ان والدین کے احسان مند ہو گئے جن کی ربوبیت تمہیں نظر آتی ہے تو پھر تم رب کے بھی عابد بن سکتے ہو. پھر تم جس کو نہیں دیکھ رہے نا اس کی بھی ربوبیت تمہیں نظر آئے گی. لیکن اگر ماں باپ کی جن کا احسان تمہیں پوری زندگی نظر آ رہا ہے اور تم ان کے ساتھ کفر کر رہے ہو، ان کی ناشکری کر رہے ہو، تو پھر تم اس کو جس کو تو دیکھ نہیں سکتے، وہ جو غیب میں ہے تمہارے لیے، اس رب کی تو تم کبھی شکر گزار ماں باپ کا نافرمان رب کا فرما بردار نہیں ہو سکتا. یہ ہمیں قرآن پاک میں ایک رول اور ایک لا بتا دیا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرو نعوذ باللہ اور کو کہ میں اپنے رب کا مومن ہوں. That's not how it's going to progress. ماں باپ کی ناشکری would make you become ناشکر of your رب. تو اللہ فرمائے تم پہ سب سے پہلا جو حق ہے، اور حضرت وسلم کی فیمس حدیث ہے جہاں پہ صحابی نے پوچھا مجھ پہ سب سے پہلا، اور وہاں پہ جو ورڈز ہیں وہ یہ کہ میری اچھی صحبت کا سب سے پہلا، یعنی کہ میرے وقت کا، صرف پیسے کی بات نہیں ہو رہی، اخلاق کی بات نہیں ہو رہی، ٹائم کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ آگے میں نے پوچھا کہ میری اچھی صحبت، احسن جو میری صحبت ہے اس کا سب سے زیادہ مجھ پہ کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ماں کا، پھر فرمایا ماں، پھر فرمایا ماں، پھر فرمایا باپ. اور جب اس نے 5ویں دفعہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ پھر ماں باپ کے بعد جیسے جیسے قریب سے شروع کر کے دور تک اپنے رشتہ دار اور پھر اقربا اور دوست احباب، اس طرح پھر بڑھتا جائے گا، لیکن اسٹارٹ فرام پیرنٹس. اسی طرح ایک اور روایت ہے جہاں پہ کسی نے آ کے آپ سے پوچھا کہ حالات سخت ہیں اور ماں باپ بوڑھے بھی گھر پہ ہیں اور اولاد بھی ہے اور میں اتنا نہیں ہے کہ میں ماں باپ کو کھلا سکوں، تو بہت خفگی کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ تمہاری اولاد پہ وہ نوالا حرام ہے جہاں گھر میں ماں باپ بھوکے موجود ہو. ایک انسان دیکھیں آج ہمارے یہاں پرابلم ہی اس کو کہیں گے کہ ہمارے یہاں ایک پیراڈائم چینج ہو گیا. ایوری بڈی تھنکس آف دیئر اولاد ناٹ دیئر پیرنٹس. کل کو وہ اولاد جس کو آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، اور جنت ان بچوں کے پاؤں کے نیچے نہیں ہے، ماں باپ کے پاؤں کے نیچے ہے. جن کے پاؤں کے نیچے جنت ہے ہم ان کی طرف کمر کر کے اولاد کے پیچھے 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 پیچھے، کل کو وہ اولاد اپنی اولاد کے پیچھے پیچھے اور ہمیں اگنور. اور یہ ایک نسل، ایک
مطلب ایک سائیکل تھا چل رہا ہے، اور اللہ معاف کرے دس از ہاؤ اٹس ہیپننگ. اور پھر ایک اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ فرما بردار ہے، اس کی اولاد اس کے ساتھ. اگر آپ حق والی جگہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں، پیٹھ نہ کریں ماں باپ کی طرف، ماں باپ کی طرف منہ کر کے ان کے آگے فرما بردار بن کے کھڑے ہوں، اولاد کی اچھی تربیت کریں. بٹ آپ نوکر اپنے ماں باپ کے ربوبیت انہوں نے آپ کی ہے، تو پھر کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کو ان کو بتانا نہیں پڑے گا کہ ماں باپ کی عزت کیسے کرنی ہے. I watched my father کہ جب بابا آفس سے آتے تھے اور اماں جی گھر پہ ہوتی تھی تو کبھی انہوں نے ہمیں نہیں کہا کہ دادی کے پاؤں دبا. بابا ہمیشہ آفس سے تھکے ہوئے آئے ہوں، جیسے واقعی یونیفارم بھی چینج نہیں کرتے تھے اور ہم کھانا کھا کے جیسے ہی دوپہر کا بیٹھتے تھے اور اماں جی گھر پہ ہوں تو بابا اماں جی کے پاؤں دبایا کرتے تھے، اور بابا کہتے تھے تم بھی اپنی ماں کے پاؤں دباؤ. And we saw him do that, and it became something مطلب ہمارے لیے بڑی ایک نارمل سی بات تھی اور ایک بہت فخر کی بات تھی کہ ہم اپنے ماں باپ کے پاؤں دبائیں. بابا نے تو خیر کبھی پاؤں کھاتے نہیں آنے دیا، بٹ it wasn't something جو ہمیں زبردستی انہوں نے بتایا. We saw our father do that. We saw our parents ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، تو ہم نے بھی وہ چیز سیکھی. اور اسی طرح اگلی جنریشن ہم سے اور ان کی جنریشن جو ہمارا رویہ ود دا پیرنٹس، that's what the next generation is learning. تو حکم دیا گیا کہ گھر میں ماں باپ ہیں تو تمہاری اولاد کے اوپر نوالا حرام ہے جب تک ماں باپ پیٹ بھر کے نہ کھا لیں. پیٹ بھر کے، یہ نہیں کہ آپ ان کو احساس دلائیں کہ دیکھیے اتنا صحیح ہے اس میں میرے بچوں نے بھی کھانا ہے، کہ وہ بیچارے خود ہی ہاتھ اٹھا لیں. اتنی بڑی تربیت کی گئی ماں باپ کی خدمت کی. آپ دیکھیں حضرت اویس کرنی، obviously انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن میں نے پڑھا کہ کہتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی جو تھے وہ کرن میں جو ان کا گاؤں تھا وہاں پہ وہ مدینہ شریف میں حضرت بلال کی جو اذان تھی وہ اپنے علاقے میں سنتے تھے اور اس کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. لیکن ماں کی خدمت پہ ایسے تھے کہ ماں کے حکم، ماں سے اجازت لے کے آئے تو صحیح مدینہ شریف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نہیں تھے موجود، اور آپ واپس چلے گئے شام سے پہلے. شام نہیں تھی کیونکہ ماں کا حکم تھا شام تک نہ رکنا. ان کو پتا تھا جن ہستی کو ملنے جا رہے ہیں اگر ان کے پاس شام ایک ہوگی تو پھر ماں تو بھول جائے گی. واپس آ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ جو اتنا بڑا مقام ہے ماں کی خدمت پہ، اور کیوں؟ کیونکہ یہ بھی میری شریعت ہے. یہ اس اویس نے میری امتی ہونے کا حق ادا کیا. میری شریعت ماں کے آگے اف نہیں کرنا. انہوں نے ماں کا حکم پورا کیا تو میں بھی راضی ہوں. مجھے اور اللہ کو ہی راضی کرنے کے لیے ماں کی ایسی خدمت کی. تو ماں باپ گھر میں موجود ہیں، اولاد کا حق نہیں ہے. ماں باپ کی ضرورت، ان کی میڈیسن، ان کی خدمت، ان کو ٹائم، اور صحبت کی بات ہے ان کو ٹائم پہلے دینا ہے. اس کے بعد اولاد کا ٹائم ہے، اس کے بعد اسپاؤس کا ٹائم ہے. بیوی ہو یا ہسبینڈ ہو، دونوں کے لیے پیرنٹس نمبر 1، دین یور اولاد اینڈ دین یور اسپاؤس. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ تم خرچ کر سکتے ہو اپنے وقت میں سے، اپنے اخلاق میں سے، اپنی محبت میں سے، اپنے مال میں سے، پہلا حق والدین کا ہے، پھر تمہارے اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، پھر یتامہ. یتیم کو قرآن پاک میں بہت بڑا مقام حاصل ہے کیونکہ یتیم کو نسبت کا نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نسبت خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے یتیم کا بڑا مقام ہے. والمساکین ہے، اور پھر وہ جو مسکین ہو جاتے ہیں، جو کہیں پہ ساکن ہو گئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آگے جگہ پہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو تمہارے سے چپک کے سوال نہیں کرتا، جو سر پوش ہے، وہ جس کے اندر ڈگنیٹی، اس کی ضرورت ہے لیکن وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا، ایسے لوگوں کی پہلے مدد کرو. پھر سیکنڈ ہے اس کا مقام جو چپک چپک کے سوال کرتا ہے. وہ اپنے سبیل، اور پھر مسافر کا تم پہ حق ہے. وما تفعلوا من خیر، اب تم جو کچھ خیر کا کام کرو، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ جانتا ہے. تم نے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اور جس کے لیے تم کر رہے ہو
اس کے لیے تمہیں جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے، وہ بصیر ہے، وہ تمہیں ہر لمحے دیکھ رہا ہے، تم اس کی نظروں کے سامنے ہی گھوم پھر رہے ہو. تو اس لیے اللہ جانتا ہے جو تم خرچ کرو، اس لیے کسی کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ اس طرح خرچ کریں کہ آپ کے سیدھے ہاتھ سے اس طرح دو کہ الٹے ہاتھ تک کو نہ پتہ چلے، یعنی کہ تمہارے نفس کو بھی نہ پتہ چلے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ دے رہے ہو، کہ نفس عجب میں آ جائے کہ واہ واہ میں نے بڑا کام کیا، یا آپ وہ زبان کے اوپر سے ہون کا پردہ ہٹ جائے اور اس کی گرفت کم ہو جائے، وہ لوگوں کے سامنے اس کو جتلانا شروع کر دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی ریاکاری سے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے دجال کے اور شیطان کے اور غیر اللہ کے اور ہمارے نفس کے حملوں سے، جو ہمیں اللہ کا ناشکرہ بناتا ہے، جو ہمیں اپنا مقام جو ہے اس سے گراتا ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ اس مقام سے ہمیں گرا دے. اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. اور ہم اس بات پہ خود تو استطاعت نہیں رکھتے، وما توفیقی الا باللہ، تو ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق کو اپنی چاہتوں جیسا بنا لے، بابر سپرزم کی دعاؤں جیسا بنا لے، اور اپنے صدیقین میں، اپنے مخلصین میں، اپنے منفقین میں، خاشین ساجدین میں، مومنین محسنین میں، سابقون الاولون میں ہمیں لکھ لیں اور شمار کر لیں. صدق اللہ العظیم. یا عالم کاندھا کرتے پڑھاتے، سمجھتے سمجھاتے، غور و فکر کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی غلط بات نکل گئی ہو منہ سے، نہ صرف اس کو بخش دیں بلکہ اپنی شان کریمی کے شان ہم اس کی اصلاح بھی کر دیں. اور یہ ہمارا قرآن پاک کا پڑھنا، اپنی شان کریمی کے شان ہم نے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کوشش کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ اور اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. عالمیہ اس کو تمام انبیاء کرام اور تمام رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ماجی اسلام اللہ علیہ، تمام اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اہل بیت اہل یاد بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت میں جتنی امتی آئے، فوتوں کے، شہیدوں کے، زندہ ہیں، قیامت تک آئیں گے، کل ٹائم اینڈ اسپیس میں اپنے صادقین، اپنے صدیقین، اپنے صالحین، مومنین، شہداء، ملائکہ، رجال اور غیب، اور پھر بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ غلام بیٹی کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول، منظور، مقبول، محبوب فرماتے ہوئے ہدیہ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیں. یا رب العزت، ہم کل جب آپ کی بارگاہ میں آئیں تو اس طرح آئیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، آپ کے چہرے پہ ہمارے لیے شفیق مہربان مسکراہٹ ہو، ستار العیوب ہے ہمارے پردے رکھتے ہوئے، یا غفار الذنوب ہے ہمارے گناہوں کو بخشتے ہوئے، یا اللہ، اور نہ صرف ہمارے اعمال نامے سے بلکہ کل ٹائم ایٹ اسپیس سے اور ہر ریکارڈ کیپر کے ریکارڈ سے اور ہمارے اپنے نفوس سے، ہر گناہ، ہمارے ناپاکی، غلاظت، ریاکاری، جو بدنیتی ہے، کوئی برائی ہے، اس کو، اس کی نجاست کو، اس کی نحوست کو، اس کے برے اثر کو کل ٹائم اینڈ اسپیس تمام مخلوق سے، ہمارے اعمال ناموں سے، ریکارڈ کیپرز کے ریکارڈ سے بخش دیں، معاف کر دیں، دھو دیں، اور بلکہ ان سب کو تبدیل کر دیں، ان کی جگہ اپنی مغفرتیں، اپنی محبتیں، اپنا فضل، کرم، سعادتیں ہمارے لیے لکھ دیں، اور ہمیں ایسے آخرت میں آئے کہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ فخر کریں، اور بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہم سے انہیں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم ہمیشہ رحمت للعالمین نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بنے. آمین. جزاکم اللہ خیر.